اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی پہ بڑا ہی زور دیا گیا ہے، جہاں ہمیں اپنے بدن کے لیے اور آس پاس کے ماحول کے لیے صفائی کا حکم دیا گیا ہے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس جگہ کے لیے صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم جو رب تعالیٰ کا گھر ہے، ہم جہاں پہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر بھی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور وہاں پر جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھائیں اور باہر پھینکیں، اور باقاعدہ وہاں پر جھاڑو لگائیں، اس نیت سے کہ اس میرے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھانے کا بھی ثواب بتایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کے اندر سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو وہ ایسا عمل کرتا ہے یعنی کہ اس نے خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا حق مہر ادا کیا ہے۔ اب جو شخص جنتی ہے اس کی ہی جنت میں حوریں ہوں گی اور ان حوروں کا وہ حق مہر ادا کر رہا ہے ایک جگہ پر۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر سے ایک مٹھی بھر گرد و غبار اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو کل قیامت کے روز رب تعالی اس کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب سے نوازے گا۔ اسی پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں ایک عورت رہتی تھی، وہ مسجد کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ ایک رات اس کا وصال ہو گیا تو وصال کی خبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ نے نہ دی کہ اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اس بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے اس بوڑھی عورت کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا، اور جب صبح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بوڑھی خاتون کی، اس عورت کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس عورت کی قبر پر جا کر نماز جنازہ کا پھر سے اہتمام کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، اے عورت، تیرا پوری زندگی کے عملوں میں سے سب سے اچھا عمل کون سا ہے جس پہ رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ تجھے انعامات سے نوازا ہے اور اس پہ تم راضی ہو اور رشک بھی آتا ہے؟ تو اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا یہ بوڑھی عورت جو ہے، یہ جو مر گئی ہے، یہ ہمیں سن رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم لوگوں سے بھی زیادہ سن رہی ہے۔ تو پھر قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میرے عملوں میں سے سب سے زیادہ جو رب تعالیٰ کو محبوب ترین عمل تھا، جس پہ سب سے زیادہ مجھے بھی میرے عملوں میں سے رشک آتا ہے، اور مجھے ان عملوں میں سے ایک عمل پہ رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ ثوابوں سے سب سے زیادہ ثواب دیا ہے، وہ ایک میرا عمل ہے جو میں مسجد کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس پہ میرے رب نے بے پناہ ثواب عطا کیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مسجد کے اندر سے کوڑا اٹھانے کی فضیلت میں ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر سے تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، جس کے لیے جنت میں میرا رب محل تیار کر رہا ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد وہ جنت میں نہیں جائے گا اس محل میں رہنے کے لیے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان شخص کے لیے میرا رب محل تیار کرے
اور وہ اس میں رہے نہ، جہاں پر مسجد کے اندر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا ہمیں رب تعالی ثواب دیتا ہے، تو میرے مسلمان بھائی آپ ذرا سوچئے، یہ جو ہم مسجد کے اندر گند ڈالتے ہیں تو اس پہ میرا رب اور رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوتے ہوں گے؟ بے شک ہوتے ہوں گے۔ جہاں پہ اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ جو بندہ ایک مٹھی بھر کوڑا کرکٹ اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکے تو رب تعالیٰ قیامت کے روز اس کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب سے نوازے گا، تو پھر جو مسجد کے اندر گند ڈال رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میرے مسلمان بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو دیکھا کریں، کیا ہمارے کپڑوں کے ساتھ کوئی گندگی تو نہیں لگی جو مسجد کے اندر گر جائے گی اور وہ گندگی کا سبب بنے گی؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے کپڑوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں چپکی کہ جو مسجد کے اندر گر جائے گی اور وہ گندگی کا سبب بنے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو روزانہ ہم دہراتے ہیں، اس پہ رب تعالی ہمیں پکڑتا ہے۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بعض اوقات اپنی داڑھی کو چھیڑتے ہیں اور یہ جو داڑھی کے بال یا سر کے بال گرتے ہیں، یا وضو کر کے ہم کنگھی اپنے سر کو مارتے ہیں، داڑھی کو مارتے ہیں، تو اس سے جو بال گر رہے ہوتے ہیں یہ عملے کثیر میں آتے ہیں۔ اور ہم جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، چند باتیں ایسی عرض کرتا ہوں جو عملے کثیر میں آتی ہیں اور ہم سے زیادہ لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں، یہ کمی کہ ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ یہ 3-4 کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پاؤں گندے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مٹی وغیرہ گرد و غبار لگی ہوتی ہے، تو ہم مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد کا قالین وغیرہ یا فرش وغیرہ گندا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک گندگی کا سبب بنا۔ دوسرا کہ ہم وضو کے بعد بعض اوقات مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کر داڑھی کو کنگھی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بالوں کو سنوارنے لگ پڑتے ہیں، تو یہ جو بال گرتے ہیں ہماری داڑھی سے یا سر سے، یہ جو بال گر رہے ہیں یہ بھی عملے کثیر میں آتے ہیں۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ان کمیوں کوتاہیوں کو اپنے سے دور کرنا پڑے گا، اس بنا پر کہ اس پہ میرا رب اور رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تو نہیں ہو رہا، پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔